شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان ان کا اہتمام کر لے جنت میں جائے گا۔ وہ دونوں بہت معمولی چیزیں ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو روزانہ 150 مرتبہ ہو جائے گا تو 10 گناہ ہو جانے کی وجہ سے 1500 نیکیاں حساب میں شمار کی جائیں گی۔ بھلا اعمال تولنے کے وقت 2500 برائیاں روزانہ کس کی ہوں گی جو ان پر غالب آ جائیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں اگرچہ ایسا کوئی نہیں جس کی برائیاں 2500 ہونا روزانہ ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفقت سے برائیوں اور نیکیوں کا غالب آ جانے کا نسخہ ارشاد فرمایا۔ عمل کرنا نہ کرنا ہمارا کام ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں اتنی آسان، سہل اور ان کو کرنے والے بہت کم ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات سوتے وقت اللہ اکبر 34 بار، الحمدللہ 34 بار اور سبحان اللہ 33 بار پڑھ لیتا ہے اس کو 1000 نیکیاں ملیں گی، مگر جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو شیطان اس کے پڑھنے سے پہلے ہی سلا دیتا ہے، اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ ایسی یاد دلاتا ہے کہ پڑھنے سے پہلے ہی اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیا تم میں سے کوئی عاجز ہو کر 1000 نیکیاں روزانہ کما لیا کرو۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی ایک رونق ہے، اور باقیات صالحات اور نیک اعمال جو ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کی ہدایت بڑھاتا ہے، اور وہ نیک اعمال جو ہمیشہ رہتے ہیں ان کی مصدق تسبیحات یہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحات کو کثرت سے پڑھا کرو۔ کسی نے دریافت کیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تکبیر اللہ اکبر کہنا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنی حفاظت کا انتظام کر کے جہنم کی آگ سے خود کو بچا لو۔ قیامت کے دن آگے بڑھنے والے یہ کلمے ہیں، سفارش کریں گے اللہ پاک کے سامنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ کلمات جنت کی کنجیاں ہیں۔ فرشتے ان کلمات کو اپنے پروں میں نہایت احتیاط سے آسمان پر لے جاتے ہیں، اور جس آسمان سے گزرتے ہیں اس آسمان کے فرشتے اس کے پڑھنے والے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، راستہ سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قیامت میں 3 دربار ہیں، ایک میں نیکیوں کا حساب ہوگا، ایک میں اللہ کی نعمتوں کا، اور ایک میں گناہوں کا مطالبہ ہوگا۔ نیکیاں نعمتوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جائیں گی اور برائیاں رہ جائیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی قیامت میں اللہ کے یہاں پیشی نہیں ہوگی۔ اس وقت نہ کسی کے درمیان پردہ ہوگا، دائیں طرف دیکھیں تو اپنے اعمال کا انبار ہوگا، بائیں طرف دیکھیں گے ادھر بھی یہی حال ہوگا۔ جس قسم کے اچھے برے اعمال ہوں گے وہ سب ساتھ ہوں گے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو صدقہ سے جہنم کی آگ سے جان چھڑوا لو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن کے لیے ان کلمات کو لازمی پڑھنے،
ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہیں، اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔ ان کو قیامت کے تولنے کا وقت آئے گا تو اعمال نامہ میں ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔